سید ذی شان کی پوڈ کاسٹ میں مرزا کا تازہ فتویٰ آیا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کال ریکارڈ کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ کریں گے میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں نہیں اگر میں آپ یہ کام کرتے ہیں سنیں کہ میری آپ بات چیزیں سنیں نا، ریکارڈ کرتے ہیں میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں، میرے پاس تو ہوتی ہے، غیر اخلاقی مجھے حرکت ہے۔ سنیں کیسے غیر نہیں، اخلاقی نہیں، حرکت ہے، مجھے نہیں، فون آتا دیکھیں کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ آپ ڈسکشن مان کرتا ہے جائیں، سنیں، آپ اس کی اجازت کے بغیر یہ سنیں، انتہائی سنیں، غیر اخلاقی ہے، اور آپ آپ کو مان کسی جائیں، پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی ہے آپ مان یا جائیں، کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے، پھر یہ political خیانت leader، ہے۔ پھر تو political میں leader۔ آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ ہاں، کروں گا کہ ہاں، کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا کیا؟ تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ کیوں یہ آپ کی غیر میرے سے اخلاقی بات چیز ہو ہے۔ رہی ہے، آپ کی میرے سے نہیں، نہیں، کنورسیشن ہو مرزا کے فتوے کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی کال ریکارڈ کرنا، فون پر کی ہوئی بات ریکارڈ کرنا، یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، خیانت ہے۔ اور پھر مرزا نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہی سکھایا تھا، انہوں نے یہی تربیت دی تھی؟ پھر مرزا نے کہا کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں یہاں تک تربیت دی ہوئی ہے کہ کسی کا خط بھی نہیں پڑھنا۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں مرزا کے ماں باپ نے کیا تربیت دی ہے، یا اگر مرزا کے ماں باپ نے مرزا کو تربیت دی تھی تو مرزا نے اس پر کتنا عمل کیا۔ آج جس چیز پر مرزا فتوے لگا رہا ہے، یہی حرکتیں مرزا خود کرتا رہا ہے اور اس کو درست سمجھتا رہا ہے، اور یہ حرکتیں کرنے والے مرزا کے جو خاص شاگرد تھے، ان خاص شاگردوں کی مرزا بہت زیادہ تعریفیں کرتا رہا ہے۔ مفتی طیب عبدالعزیز غازی کا وہ ہم زلف ہے، لال مسجد والے کا۔ یہ بات آپ نے ریکارڈ کی تھی؟ ریکارڈ نہیں کیا لیکن وہ میرے سامنے مک نہیں سکتا، ہم 2-3 بندے سے۔ یہ دوبارہ ان سے ذرا اچھا، ٹھیک ریکارڈ ہے۔ دوسری بات یہ سر، اچھا ریکارڈنگ میں نہیں، خیر چھپ کے کر لیں گے، ریکارڈنگ میں نہیں، خیر چھپ کے کر لیں گے، ریکارڈنگ میں نہیں، خیر چھپ کے کر لیں گے۔ جی ناظرین، سن لیا آپ نے مرزے کا جملہ۔ جن حرکتوں کو یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت آج کہہ رہا ہے، جب اپنے اوپر بات آئی وہی حرکتیں مرزا خود کرتا رہا ہے۔ اور زبیر علی زئی صاحب جن کے سامنے مرزا یہ جملہ کہہ رہا ہے تو ان کو بھی اس کی حرکت کا پتہ تھا، تو زبیر علی زئی صاحب کو اس نے ایک دفعہ کال کی تو ان کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کال ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن مرزا نے ان کی بات کو اگنور کر دیا۔ مجھے جو ہے میں صبر کرتا رہا ہوں پھر بھی شاید میری بات کیا ہے؟ یہ سرفراز بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ میری باتیں ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے۔ یہ سرفراز بھائی سے بات کریں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ 35 منٹ کی یہ کال ریکارڈ کر کے مرزا نے فون کال کے عنوان سے ہی یہ کلپ اپنے چینل پر لگایا تھا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ مرزے کو اس وقت مرزے کے ماں باپ نے تربیت نہیں دی تھی؟ مرزے کے ماں باپ نے یہ چیز نہیں سکھائی تھی کہ چھپ کر کسی کی باتیں ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے؟ سید ذی شان کا معاملہ تو یہ تھا کہ اس نے کال ریکارڈ کی لیکن ریکارڈنگ چلائی نہیں، صرف پوچھا کہ اگر ثبوت چاہیے تو میں وہ ریکارڈنگ چلا دوں، لیکن چلائی نہیں۔ صرف پوچھنے پر مرزا غصے سے بے قابو ہو گیا، فتوے بازی شروع کر دی کہ جی انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ثبوت تو ہم نے اس پر پیش کیا کہ مرزا یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکتیں خود کرتا رہا ہے۔ اب ثبوت ہم اس پر پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مرزے کا ایک خاص شاگرد تھا، اب تو مرزے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تعلق تھا، خاص شاگرد تھا، عماد الاسلام۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے علماء کو فون کر کے کال ریکارڈ کرتا اور ان کی اجازت کے بغیر اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا، کلپ بنا کر، تھمبنیل بنا کر، ان کی تصویریں لگا کر وہ ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیتا اور اس کو پھیلا دیتا۔ جن دنوں میں عماد الاسلام یہ حرکتیں کر رہا تھا، ان دنوں میں مرزا عماد الاسلام کے متعلق کیا کہتا تھا، اس کے چند نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور تہاڈا علم اپنی زبان تو نہیں نکل رہا تے مات دی زبان تو کتوں نکلنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تہاڈے تے خالد ابن ولید مسلط کرتا ہے، انہیں مات الاسلام ہی سامنے آ کے بیٹھ کہہ کہ چلو یار میرے تے ازما لو، ہاں آ جاؤ پہلے میرے نال کھیڈ لو، ٹھیک ہے نا؟ تہاڈا اگلا میچ تے بعد ہی پواواں گے۔ اچھا آپ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی ہے، آپ بڑے بدتمیز ہیں، یہ وہ، آپ کال ریکارڈ کرتے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ بات بھی کرتے ہیں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح مرزا اس وقت کھلکھلا کر ہنس رہا ہوتا تھا، مذاق اڑا رہا ہوتا تھا۔ عماد الاسلام کو خالد بن ولید قرار دے دیا تھا اس نے۔ جی عین اسی گفتگو میں، جس گفتگو میں کال ریکارڈنگ کا مرزا تذکرہ بھی کر رہا ہے، اسی گفتگو میں عماد الاسلام کو مرزا خالد بن ولید قرار دے رہا ہے۔ تف ہے ایسی سوچ پر، ایسے دوہرے معیار پر کہ آج وہی حرکت مرزے کے نزدیک انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہو گئی۔
ان کے والدین سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ نے یہی سکھایا تھا۔ کبھی مرزا نے عماد الاسلام کو بھی کہا تھا کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکتیں تم کر رہے ہو۔ کبھی عماد الاسلام کے والدین سے بھی پوچھا تھا کہ تم نے عماد الاسلام کو یہی سکھایا ہے؟ نہیں، اس وقت تو مرزا خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ آپ نے ایک نمونہ دیکھ لیا، میرے خیال میں سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک نمونہ ہی کافی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں کوئی بیٹھ سک رہا۔ وہ عماد الاسلام بھائی صرف فون کر کے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں سب سے کہ مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ عماد الاسلام بھائی کتنے مہینے گزر گئے ہیں، کوئی مولوی نہیں چھوڑا کہ جس کی مٹی پلید اس نے خود نہ کروا لی ہو۔ مولوی نے فون کر کے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ مولانا کوئی آیت ہے؟ عماد بھائی بےچارے ان کا گلا بھی جو ہے نا بیٹھ گیا ہے، مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ ان کے کرن بلکہ ایک اور نمونہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ ہوئی حافظ احمد کے ساتھ۔ حافظ احمد کے بقول مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے اس سے کہا کہ جی مرزا کے متعلق سوال ڈالنا ہے اس میں۔ تو یہ بات ایک ان کی آپس میں پرسنل بات تھی۔ حافظ احمد نے بتائی مرزا کو، مرزا نے ویڈیو میں بات بتائی اور لاکھوں لوگوں تک پہنچائی۔ اور جو مجھ سے متعلق گفتگو ہے وہ بھی مفتی صاحب نے کہہ کے بیچ میں ڈلوائی ہے کہ یہ بھی آپ نے بات کرنی ہے، انجینئر صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہاں یقین کریں اتنے لوگ آتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے فلاں کے بارے میں پوچھنا ہے، فلاں کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ یہ راز تو خیر اب کھل ہی گیا سید ذیشان کی پوڈ کاسٹ سے کہ مرزا کی اکیڈمی کی طرف سے یہ ہدایت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی کہ فلاں سوال ڈالنا ہے، فلاں سوال نہیں ڈالنا۔ یہ حقیقت تو اب روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، اور سید ذیشان نے مرزا کی اکیڈمی میں بیٹھ کر اس کے سامنے مرزا کے اس جھوٹے دعوے کو اس کے منہ پر مار دیا۔ مرزا واقعتاً یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی ہم نے کبھی نہیں کہا، حالانکہ سید ذیشان کی پوڈ کاسٹ سے مرزا کا یہ جھوٹ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ خیر مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے حافظ احمد کو یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، ہمارے سامنے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ مرزا کہہ رہا ہے، مرزے کا بیان ہے، ہمارے سامنے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ایسا مان بھی لیں بالفرض انہوں نے یہ بات کی تھی تو یہ ایک پرسنل بات تھی۔ حافظ احمد نے جب مرزا کو بتائی تھی بات تو مرزا کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جو پرسنل بات ہے وہ میرے سامنے کیوں تذکرہ کر رہے ہو۔ اور اگر مرزا کے سامنے تذکرہ کر ہی دیا تھا تو مرزا کو چاہیے تھا آگے نہ بتاتا۔ حافظ احمد نے اگر کہا تھا مرزا کو کہ آگے بتاؤ تو یہ بھی تو خود مرزا کے اصول کے مطابق، اس کے فتوے کے مطابق انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ تو یہاں مرزا نے حافظ احمد سے سوال نہیں کیا، حافظ احمد سے نہیں پوچھا کہ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہی سکھایا تھا، اور مرزا نے اپنے آپ سے نہیں پوچھا، اپنے ضمیر سے نہیں پوچھا، یا مرزا کے شاگردوں نے مرزا سے نہیں پوچھا۔ ان سارے مواقع پر جب مرزا خود بھی چھپ کر ریکارڈنگ کرتا تھا اور ایسے لوگوں کی تائید بھی کرتا تھا، اس وقت مرزا کے شاگردوں نے اس سے نہیں پوچھا مرزا سے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہی سکھایا ہے۔